आप बब्बर शेर जैसी लेडी बाइक के ऊपर खाना सर्व करती थी, क्या हुआ आपके साथ कि आप अब बेड के ऊपर हिल भी नहीं सकती? काम के लिए गई, वहाँ पे मैंने भारी चीज उठाई, मेरी कमर से एक ऐसी आवाज आई जैसे एक लकड़ी टूटने की आती है। इंजेक्शन लेने, बाइक चलानी, परवाह ना की काम की। कोई बात नहीं यार, काम नहीं करना तो खाना कहाँ से है। आप यकीन नहीं मानेंगी उज़मा जी, मैंने 200 टीका लगवा लिया था। एक वक्त ऐसा आया, मैं ऐसी लाचार हो गई, अपनी माँ से कहा, माँ मुझे वॉशरूम ले जाओ। डॉक्टर क्या कहते हैं? सारी बेंच बैठेगा, फिर ऑपरेट दा खर्चा, फिर दवाइयां दा खर्चा, फिर उस तो बाद वेखांगे कि तुसी अपने पैरां ते खलोवोगे कि नहीं खलोवोगे। 50,000 रुपए एक रबिया साहबा हैं, अरशद साहबा कनाडा से, 50,000 ये आप लें, मुझे अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें। स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ एक बब्बर शेर जैसी लेडी मौजूद हैं, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था कि ये बब्बर शेर रहती और नज़र बद इनको लगी और आज ये बेड पे आ गई। एक लड़की जो बाइक के ऊपर अपने घर की कफ़ालत करती थी, पूरे ख़ानदान को संभालती थी, ना इनके भाई हैं ना अब्बू हैं, और जो इनके हस्बैंड हैं वो भी बीमार हैं और काफ़ी एज के हैं, तो अपनी बेटियों और अपनी माँ और बहन का पेट पालने के लिए बाइक के ऊपर खाना सर्व करती थी। बाइक के ऊपर ये लंच बॉक्सेस बनाकर डिफरेंट जगहों पे जाके देती थी और डिफरेंट जगहों पे जाके ये खाना भी बनाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले 5 माह से बेयारो मददगार ये बेड के ऊपर लेटी हुई हैं और इस टाइम ये हालात हैं कि ये खुद अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती और वॉकर के साथ बमुश्किल से किसी तरीके से इनकी वालदा इनको वॉशरूम तक ले जाती हैं। ऐसा क्या हादसा हुआ है कि एक लेडी जिसकी पूरी धूम थी इलाके में, कि जो ऐसे बाइक के ऊपर अपने सारे काम करती थी, जिन्होंने कभी अपनी कमज़ोरी को यानी कि औरतों को अकेला महसूस नहीं होने दिया कि हम खाली औरतें, हमारे घर में मर्द कोई नहीं, मर्द बनी हुई थी, आज वो किसी मसीहा की मुंतज़िर है। मेरे तक ये केस आया है, मैंने पर्सनली और किसी ने इनको इन्वेस्टिगेट किया है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप बब्बर शेर जैसी लेडी बाइक के ऊपर खाना सर्व करती थी, क्या हुआ आपके साथ कि आप अब बेड के ऊपर हिल भी नहीं सकती? हम लोग किसी के घर काम करने के ऑर्डर पे, मुझे पता चला कि ये ऑर्डर है, क्योंकि मैं काम करते में घबराती नहीं थी, मुझे जो काम मिलता था मैं कर लेती थी। मैं माशाल्लाह काम के लिए गई, वहाँ पे मैंने भारी चीज़ उठाई, तो मेरी कमर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे एक लकड़ी टूटने की आती है। तो मैंने कहा शायद कमर में से कोई चीज़ हुई होगी, मैंने इग्नोर किया। मैंने फिर भी उनका पूरा काम मुकम्मल किया उतनी ही तकलीफ़ में और अपने पेट के ऊपर ज़ोरदार कपड़ा बांधा। मुझे तकलीफ़ हद से ज़्यादा थी। फिर मैं अपनी इस साथ बहन को बाइक पे बिठा के उसे घर छोड़ा। जब वापस आई हूँ तो वापसी पे आते हुए सदर गोल चक्कर पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं गिर गई। मुझे रेस्क्यू वालों ने फ़ोन किया, बताया कुछ रगड़ें लगी भी। घर आके मैं लेट गई। घर वालों ने आके बताया, कहा क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, चोट लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सही हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि चलो कोई मसला नहीं है। कुछ दिन बाद तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं इंजेक्शन लेती थी। मैंने इंजेक्शन्स लेने, मैंने फिर बाइक चलानी, काम चले जाना, इंजेक्शन लेने, बाइक चलानी, परवाह ना की काम की कि कोई बात नहीं यार, काम नहीं करना तो खाना कहाँ से है। आप यकीन नहीं मानेंगी उज़मा जी, मैंने 200 टीका लगवा लिया था। क्या था कि मैं काम करती रहूं, बच्चों का पेट पालती रहूं, अपने घर को देखूं, किसी को परवाह ना हो, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, पर कुदरत को मंजूर नहीं था। एक वक्त ऐसा आया, मैं ऐसी लाचार हो गई
کہ اپنی ماں سے کہا ماں مجھے واش روم لے جاؤ. اب بس بے ہمت ہو گئی ہوں. میری ماں مجھے واش روم لے کے جاتی، نہلاتی، کپڑے پہناتی، اور وہی بن گئی جو آج سے تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ کا بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہوا بچہ. ماں میری بھی روتی تھی کہ لوگ یہاں پہ مثالیں دیتے تھے کہ ہمارا ببر شیر جا رہا ہے، ہمارے ببر شیر، اوے ہاں جی کدھر جا رہے ہو؟ میں فلانی جگہ. آپ پتر منو تے لا دیں. اچھا جی بیٹھ جاؤ. راستے میں آتے جاتے لوگوں کو آپ لفٹ دیتی تھی؟ کوئی بزرگ کھڑی ہوتی تھی خواتین، ماں جی کدھر جا رہے ہو؟ آپ پتر میرا راہ ہے گا وے. ماں جی میرا وہ راہ نہیں ہوندا سی. میں کہنا تھانوں میں لان نہیں ہاں. میں پھر جاتی ہے تینوں اللہ نے بہت دینا ہے، جاتی ہے تیرا اللہ نے بہت کرنا ہے. لیکن وقت اور حالات ساری زندگی ایک جیسے نہیں رہندے. میں اپنے اللہ دا پھر بھی شکر ادا کرن کہ اللہ میں اس حال چاں یا جس حال چاں، پر تو میں نے ایک تحفہ دیتا ہے کہ تو میں نماز پڑھن دیتی ہے. لیکن یا میرے پروردگار میں تے کو ایک دعا اور منگنی ہاں کہ میں وہی سجدہ دے دے جڑا میں متھے نال تیرے جائے نماز تے دیندی سی. میں وہی توفیق دے دے. میں تیری تہجد دے ٹائم بھی تیرا شکر ادا کرنی ہاں. میں تیری ہر نماز سے تیرا شکر ادا کرنی ہاں. تے لوگاں کے منو کہہ گیا صحت کارڈ دے نال علاج کراؤ، صحت کارڈ دے نال علاج کراؤ. صحت کارڈ لعنت ہے ایسے صحت کارڈ تے جتے سے تانوں دتکاریا جاوے، تاڑی کوئی مدد نہ کیتی جائے تے اتوں کیا جائے بی بی اتھے ایہو جے علاج نہیں ہوندے. ٹی بی ہے گئی تے علاج کرا لے، این جے گئی تے علاج کرا لے. ہن دسو کدے کول جائیے؟ میں بڑے امیر لوکے ویکھے جنہ دے گھر میں کھانا بناندی سی، ہر چیز کردی سی. انہاں نوں کیا اگوں انہاں نے کیا حالات خراب نے. میرے کو کروڑاں روپیہ لا کے تیاں دیاں شادیاں کیتیاں، خرباں روپیہ لا کے کیتیاں، اتھوں تک تی نوں 95 لاکھ روپے دی گڈی دتی. میں فون منگیا، اگوں کی صلہ ملیا؟ حالات خراب ہے. ساڈے معاشرے چ کدی کوئی غریب ہے؟ واقعی کسی نے کیا سی کہ اسی معاشرے چ غریب رہن نہیں دینا، تے واقعی عظمیٰ جی انہوں نے غریب رہن نہیں دینا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہندے نے پہلے میری MRI سادی ہوئی سی، انہوں نے ہن کراس MRI کروائی ہے جڑی سر تو لے کے پیراں تک ہوئے گی. اس تو بعد پھر انہوں نے کیا تہاڈا پھر سوچاں گے وہ ساری بینچ بیٹھے گا، پھر آپریٹ دا خرچہ، پھر دوائیاں دا خرچہ، پھر اس تو بعد ویکھاں گے کہ تسی اپنے پیراں تے کھلوو گے کہ نہیں کھلوو گے. انشاءاللہ آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے. سورہ رحمان کی تھراپی کریں، طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی، اور سورہ فاتحہ کا پانی پئیں، اور انمول خزینہ روز پڑھیں. وہ انگلینڈ سے اکبر صاحب کی بیگم کہتے ہیں انمول خزینہ لازمی پڑھیں، اور باقی اپنی والدہ سے کہیں دعا کریں. یہ واحد کفیل ہیں گھر کی جو اس ٹائم بیڈ کے اوپر ہیں. اگر ان کو ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، آپ سب لوگوں کے تعاون کی وجہ سے یہ دوبارہ کھڑے ہو سکتی ہیں. ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. یہ ان کا اللہ کرے آپریٹ کے بغیر ہی انشاءاللہ کوئی میڈیسن، کوئی فزیو تھراپی یا کوئی ایسی ایکسرسائز ہو جو یہ کر کے بالکل ٹھیک ہو جائے، تو دوبارہ یہ ببر شیر بائک پہ بیٹھ کے اپنے گھر کو چلا لے گا. سفید پوش لوگ ہیں، کسی سے نہیں مانگنا چاہتے، نہ کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں. مجبوری انسان کو لے آتی ہے. 50,000 پہ ایک ربیہ صاحبہ ہیں، ارشد صاحبہ کینیڈا سے، ربیہ ارشد صاحبہ کینیڈا سے، انہوں نے یہ مجھے 66,000 بھیجے ہیں. 16,000 کسی اور لیڈی کے لیے میں نے جانا ہے آج دینے کے لیے. 50,000 یہ آپ لیں، مجھے اپنے ID کارڈ کی کاپی دیں، اور ان کا یہ MRI کروا کے ان کی ساری رپورٹس وغیرہ میں لے جاتی ہوں، ان کی میں ساری پکس وغیرہ لے لیتی ہوں. تو یہ مجھے بتائیں گی کہ آپریٹ کا ڈاکٹروں نے کیا کرا. اللہ نہ کرے آپریٹ ہو. میری دعا ہے اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، پلیز اس بہن کے لیے دعا کریں
تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. جیسے پہلے یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا بنا کے اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہی تھی, اب بھی کرے. ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. رابطہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہے, اور میرے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور این جی او ہے, میں اس کا بھی آپ کو نمبر دوں گی, ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو کھڑے کرنا ہے, ڈاکٹروں کی فیس جو بھی آپریٹ کا خرچہ ہم نے وہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ. جی میری ایک دعا تھی اور ایک وش تھی جی کہ اللہ تعالیٰ جس دن مجھے میرے پاؤں پہ صحیح سلامت کھڑا کر دے گا انشاءاللہ, اس دن میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤں گی انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑوں گی. میں یہی کام کروں گی, جہاں جہاں عظمیٰ جی جائیں گی یا بابر صاحب جہاں بھی جائیں گے, میں ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے سارے سب کام کروں گی. آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی, انشاءاللہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی. جیسے آپ نے پہلے ہمت نہیں ہاری, آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ ہمت ہار گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں آپ کی ہمت کی ضرورت ہے. آپ ہمت کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ بہت بڑا ہے, وہ انشاءاللہ مردے میں بھی جان ڈالتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی. اور ہمارے چینل کے ساتھ بابر صاحب ہیں خدمت انسانیت والے, انہوں نے مجھے یہ کیس ریفر کیا تو میں یہاں پہ پہنچی. ان کا بہت شکریہ. خدمت انسانیت ان کی فاؤنڈیشن ہے, ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے ان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کرنا ہے. تو میری دل سے دعا ہے, آپ بس ذکر اذکار اور رمضان کا صدقہ دعا ہے میری کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے. اور ربیہ صاحبہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. میں ربیہ صاحبہ کا بہت بہت تہہ دل سے مشکور ہوں. اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے. اللہ پاک ان کو کبھی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آمین آمین. اللہ پاک ان کو جزا دے. اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے سب پہ اپنا کرم کرے. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے. میں آپ کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ دیکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے میں نے کام کرنا ہے, عورتوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی جینون کیس, اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے یا کوئی کریٹیویٹی ہے تو اسٹرانگ عظمیٰ کے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور اچھے کام کرنے کے اللہ آپ کو توفیق دے. جو میرے ساتھ میرے سپورٹر کھڑے ہیں, تہہ دل سے ان کا شکریہ. آپ کی امانتیں محفوظ ہے. اللہ حافظ.